اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج ہم وقت کے امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی اس یوم ولادت کے موقع پر جمع ہوئے ہیں اور گفتگو کریں گے امام کے بارے میں، امام کی تعلیمات اور غیبت کے بارے میں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کیسے ہم اس غیبت کو اپنے لیے نمونے حیات کے طور پر زندگی کے اس تمام مراحل کو لے کر امام کے بتائے ہوئے اقوال پر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے آج اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد حسین صاحب قبلہ، اور اس نورانی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ڈسکس کریں گے امام کے بارے میں۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آغا کی خدمت میں ان کا استقبال کرتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت خیر مقدم ہے خدیجہ ٹی وی پر۔ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس پر مبارک موقع کے اوپر اور پر مسرت موقع کے اوپر مجھے دعوت دی، اور میں آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور خدا مبارک کرے انشاءاللہ اس مولود کی ولادت آپ سب کو اور تمام مومنین۔ احسن تم، جزاک اللہ۔ ہم بات جب بھی کرتے ہیں امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، تو یقیناً وقت کا امام جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنے امام وقت کو پہچانا نہیں وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا امام ہونا ہماری زندگی کے لیے اہم ہے؟ یہ کیسا عہدہ ہے؟ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر پہلا سوال یہ ہے کہ امام کیوں ضروری ہے، اور جب ہم منصوص من اللہ کہتے ہیں تو امام کا تعارف ہم کیسے دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ یہ وہ حدیث ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس حدیث کی تعریف بیان کر دوں کہ یہ حدیث معتبر بھی ہے، اور اس حدیث کو اہل سنت علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے اور ایکسیپٹ کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، اور خود شیعوں میں یہ حدیث معتبر مانی جاتی ہے، لہٰذا متفق علیہ ہو کہ عالم اسلام کے مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو کوئی بھی بغیر زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، پیغمبر فرما رہے ماتا میتۃ جاہلیہ، ایسا شخص جہالت کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیغمبر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر کسی نے اپنے زمانے میں اللہ کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ یقیناً۔ اور خداوند متعال نے 1,00,000 نبیوں کو بھیجا، جناب نوح آئے، جناب ابراہیم آئے، جناب موسیٰ آئے اور جناب عیسیٰ آئے۔ کچھ نبی ایسے تھے کہ جو اولو العزم تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب معجزہ تھے، اور امت ان کے پاس موجود تھی، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی انسان نے اپنے زمانے کے نبی کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ جی۔ یا پیغمبر خود خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے اوپر فضیلت رکھتے ہیں، افضل ہیں، لیکن پیغمبر نے اپنی کسی حدیث میں اس طرح سے ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے یا کسی انسان نے میری معرفت کو حاصل نہ کیا تو اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ کیا کہیں؟ لیکن جب بات منصب امامت کی آئی تب پیغمبر نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا اور آپ نے بتایا کہ من مات ولم یعرف، دیکھو اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کیا تو تمہاری موت جہالت کی موت ہوگی۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود پیغمبر کی نگاہ میں امامت کا مرتبہ کیا ہے۔ اور پیغمبر کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے کہ جب تک وحی الہی نازل نہیں ہوتی، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یہ کلام نہیں کرتا ہے۔ یعنی پیغمبر کے جملے ہیں، در اصل یہ حکم اللہ کا ہے کیا کہنا کہ زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کیونکہ اس سوال سے سوال نکلتے ہیں، صفت بیان کی ہے قرآن میں، جس طریقے سے امام کی صفت بیان کی ہے وہ کس صفت کا حامل ہوتا ہے؟ کیسے پہچانا جائے کہ یہ امام ہے اور وقت کا امام ہے؟ دیکھیے صفات بہت ساری بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی اور امام میں کیا فرق ہے، پہلے تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ جی۔ نبی کی اگر سیرت کو دیکھیں جو قرآن نے بیان کیا ہے اور جو روایات میں اور حدیثوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا ہے، تو پیغمبر جب اس دنیا میں آئے
تو پیغمبر کو لوگ امین جانتے تھے، صادق جانتے تھے، سچا جانتے تھے، یعنی جو اس زمانے میں مشرکین یا کافرین تھے وہ بھی پیغمبر کو سچا مانتے تھے اور اپنی امانتوں کو پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے، کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے اوپر اعتماد تھا، یقین تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہی صفات، وہی علم، وہی شجاعت اور وہی سیرت کہ جو پیغمبر کی تھی وہی سیرت امام کی بھی ہے، یعنی ہمارے عقیدے کے اعتبار سے، ہماری حدیثوں کے اعتبار سے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچیں، جو روایات ہم تک پہنچیں اور قرآن کی روشنی میں، تو آپ دیکھیے کہ خود جس وقت پیغمبر نے ہجرت کی ہے، یعنی مکے سے مدینے آپ تشریف لے گئے ہیں، تو اس شب پیغمبر نے اپنی جگہ کے اوپر مولا متقیان علی بن ابی طالب کو لٹایا ہے۔ کیوں لٹایا ہے؟ اس کی وجہ تھی، پورا واقعہ ہے، آپ شب ہجرت کا واقعہ اگر پڑھیں اور جا کر کے روایات میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس چیز کا کہ جب پیغمبر گئے ہیں مکے سے مدینے تو پیغمبر بہت سارے لوگوں کے لیے امین تھے، بہت سارے لوگوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس موجود تھیں یقیناً، لیکن پیغمبر فوری طور کے اوپر ہجرت کر گئے مکے سے مدینے، تو لہٰذا اپنا کوئی نمائندہ چھوڑ کے جانا تھا پیغمبر کو جو ان کے جیسا ہی ہو، لہذا ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا متقیان علی بن ابی طالب، پیغمبر نے علی بن ابی طالب کو منتخب کیا کہ جو آپ کے چچا بھائی بھی تھے اور آپ کے وزیر بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، لہذا مولا کو انتخاب کیا اور اپنے بستر کے اوپر لٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی انداز پیغمبر کا سونے کا کہ جو علی بن ابی طالب، کیا کہنا ہے، وہی سیرت کہ جو پیغمبر کی ہے وہی علی بن ابی طالب کی ہے۔ لہٰذا جب شب ہجرت ہو گئی اور پیغمبر مکے سے مدینے چلے گئے تو اگلے دن پورے مکہ میں یہ بات عام ہو گئی کہ محمد مکے کو چھوڑ کے چلے گئے، تو تمام کافرین، وہ مشرکین کے جو مسلمان نہیں تھے وہ پیغمبر کے گھر پہ جمع ہو گئے اور فریاد کرنے لگے کہ ہم نے اپنی امانت کو محمد کے پاس رکھوایا تو محمد ہجرت کر گئے۔ تو اس وقت مولا متقیان گھر سے باہر تشریف لائے اور مولا نے فرمایا کہ تمہاری امانتیں میرے پاس موجود ہیں، لہٰذا وہ امانتیں کہ جو تم پیغمبر کے سپرد کر گئے تھے وہ امانتیں میں تم کو واپس کروں گا۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہی صفات کہ جو صفات رسول ہیں وہی صفات ایک امام کے اندر بھی پائی جانی چاہیے، وہی حقیقی معنی میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا امام ہوتا ہے اور خلیفہ ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہاں پہ ایک سوال جو ایک اور بھی تمام لوگ کرتے ہیں، کیا کوئی شخص یا امت مسلمہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا امام خود چن لے؟ دیکھیے، اگر آپ بات اہل تشیع کی کیجئے، یعنی مذہب تشیع کی کیجئے، تو ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی آئیڈیل ہے تو وہ آئیڈیل ہم خود انتخاب نہیں کر سکتے ہیں، وہ آئیڈیل ایسا ہو کہ جو ہر گناہ سے اور ہر غلطی سے پاک ہو، بے شک دور ہو۔ لہٰذا جس طریقے سے ہم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کو فالو کرتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہم ان کو فالو کرتے ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے امام ہیں یا معصومین علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی جانب سے ہو، اور آپ دیکھیے کہ تاریخ میں یہ ملتا ہے، روایات میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت پیغمبر کا وہ آخری اور پہلا حج تھا اور پیغمبر واپس حج کر کے مکے سے مدینے آ رہے تھے تو وہ مقام، وہ جگہ کہ جس کو غدیر کہا جاتا ہے، اس مقام کے اوپر پیغمبر نے تمام مسلمانوں کو روکا اور روکنے کے بعد یہ حکم دیا کہ بھائی یہاں پر ایک ممبر کو بناؤ، ممبر کو آمادہ کرو۔ وہ تمام مسلمان کے جو یمن کے تھے، جو دوسرے مقامات کے تھے، ان تمام مسلمانوں کو روکا۔ اچھا آپ دیکھیے پیغمبر نے کس جگہ کے اوپر روکا؟ پیغمبر نے اس جگہ کے اوپر روکا کہ جہاں پر 4 راہیں تھیں، یعنی جو چوراہا تھا، 4 راستے تھے، اس مقام کے اوپر تمام مسلمانوں کو روکا اور روکنے کے بعد بتایا کہ دیکھو یہ 3 راستے غلط ہیں اور ایک راستہ صحیح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ راستہ امامت کا راستہ ہے، وہ راستہ ولایت کا راستہ ہے، وہ راستہ حقیقی خلافت کا راستہ ہے، وہ خلیفہ کہ جس کو اللہ نے انتخاب کیا اور محمد کے ذریعے سے اعلان کروایا۔ اور آپ دیکھیے خود پیغمبر جب مولا کائنات کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر لائے، اور وہ عجیب و غریب ممبر، نہ تاریخ نے کبھی پہلا ایسا ممبر دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا ممبر بنایا کہ جو اونٹوں کے کجاووں کے ذریعے سے بنایا گیا وہ ممبر تھا۔ اس ممبر کے اوپر پیغمبر اپنے ساتھ علی بن ابی طالب کو لائے اور لا کر کے معرفی کروائی کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، یا ایک حدیث کے مطابق من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تو اب مولا سے مراد مختلف معنی لیے جاتے ہیں، لیکن مولا سے مراد یہاں پر در حقیقت میں ایک رہنما اور ایک امام کا ہے معنی کہ جو ہم اور آپ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر اب کیونکہ ہم امامت کے پہلو کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وقت کے امام کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہے، تو اب یہاں پہ سوال جو اٹھتا ہے کہ کیا
ہم اس آیت کریمہ کو جو اللہ کی طرف سے بھیجی قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت کو ہم اگر اپنے ذہن میں رکھیں تو اس آیت کے پس منظر میں ہم کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں امامت کو، کہ واقعی میں جب ہم کسی اللہ ہمیں اطاعت کا حکم دے رہا ہے تو جو اللہ ہے اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کا رسول یا اس کے جتنے نبی ہیں اس میں بھی کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن اولو الامر کون ہوں گے؟ کیا یہ واقعی وہی اماموں کی طرف اشارہ ہے؟ اس کو کیسے ہم حل کریں گے؟ دیکھیے، جو آپ نے قرآن کی آیت کی تلاوت کری کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی، جی، اس حدیث کے بارے میں جب چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوا، امام جعفر صادق کون ہے؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور تمام مسلمانوں کے جو امام گزرے ہیں ان سب کے استاد ہیں امام جعفر صادق۔ جب ان کے پاس ایک مسلمان آتا ہے اور آنے کے بعد یہ سوال کرتا ہے کہ اے فرزند رسول، اس آیت میں جو صاحبان امر کا ذکر ہوا اس سے مراد کون ہے؟ جی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہم اہل بیت۔ سبحان اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، اس کے بعد اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس کے بعد آل رسول کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، ذرا سا بھی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ اطاعت یعنی اللہ کی عبادت ہے، عبادت کے بعد رسول کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت جیسی ہے ویسے ہی اہل بیت علیہ السلام کی اور باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کی اطاعت بھی ہے۔ لہٰذا اگر اس کو ہم دیکھیں اور اندازہ لگائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ در حقیقت میں خداوند متعال ہمارے لیے ایک راستے کو فراہم کر رہا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند متعال اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، اور منصب امامت در حقیقت میں ہے کیا۔ جزاک اللہ۔ اگر کیونکہ ہم وقت کے امام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے معصومین کی ایک پوری فہرست ہے، اور ائمہ کی جو فہرست ہے، 11ویں امام کے بعد کس طریقے کے حالات تھے امام زمانہ کی ولادت کا، اور کیسے امام زمانہ کی ولادت ہوئی، اور کس طرح سے پھر آپ نے غیبت کبریٰ کی طرف رخ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس وقت بھی غیبت کبریٰ ہے، اور اس زمانے میں جس زمانے میں 11ویں امام کا دور تھا تو بہرحال امام کے لیے بہت سخت زمانہ تھا، کیونکہ عباسی حکومت تھی، عباسی خلیفہ تھا، اور چاروں طرف سے پہرا تھا، اور جو مومنین سامرا جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اور زیارت کی ہوگی امام کے روضے کی بھی، اور اس قید خانے کی بھی کہ جہاں پہ امام علیہ السلام کو قید کیا گیا، جی، تو وہاں پر پرندہ بھی جو ہے وہاں پہ پر نہیں مار سکتا تھا، یعنی اس طرح کا عجیب و غریب قید خانہ تھا، تہ خانہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں امام کو قید رکھا گیا اس وجہ سے تاکہ ان کے بعد کوئی امام نہ آئے۔ جی، لیکن یہ منصب امامت انسانوں کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی جانب سے، لہذا امام کو آنا تھا، وہ برحق تھا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور پیغمبر نے ہی فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یعنی کل کے کل محمد ہیں، وہی صفات ہے، وہی کردار ہے۔ تو 11ویں امام کا زمانہ سخت ترین زمانہ تھا۔ اس زمانے میں امام نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دے رکھا تھا، یعنی یہ بتا رکھا تھا پوشیدہ طور کے اوپر، جو تم اپنے مال میں سے میرے لیے مال نکالتے ہو، یعنی وہ چیزیں کہ جس کو تم امام کا حق سمجھتے ہو، جی، وہ میرے نمائندوں تک پہنچا دینا۔ نمائندوں کا کام کیا ہوگا؟ نمائندوں کا کام یہ ہوگا کہ جو اس زمانے کے مسلمان ہیں، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، یا بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اس پیسے کو، اس مال امام کو ان کے اوپر خرچ کرنا یا ان کو لگانا۔ لہٰذا امام نے ایسا انتظام کر رکھا تھا اپنی زندگی میں، اور لوگوں کو آمادہ کر رہے تھے امام غیبت کبریٰ کے لیے، کیونکہ اس وقت تو امام موجود تھے خود، جی، لیکن آگے کے لیے اور آئندہ کے لیے تا قیامت تک کے لیے امام کو آمادہ کرنا تھا، اور لوگوں کے ذہنوں کو تیار کرنا تھا کہ دیکھو اگر ظاہراً ہم نہ ہوں یا ہمارا فرزند غیبت میں ہو تو تم آمادہ رہنا کہ ہماری غیبت میں ہمارے نمائندے ہوں گے جن کے ذریعے سے تم دین کو حاصل کر سکتے ہو، دین کی تعلیمات کو حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا اس زمانے میں امام نے یہ سسٹم بنایا کہ اپنے نمائندوں کو آمادہ کیا۔ کچھ نمائندے آپ نے ایران بھیجے، کچھ بغداد میں موجود تھے، کچھ آپ کے نجف اور کربلا اور دوسرے علاقوں میں موجود تھے۔ اب شیعوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا یا مسائل آتے تھے تو وہ نمائندوں سے رابطہ کرتے تھے، اگر ان کے پاس جواب ہوتا تھا تو وہ جواب دیتے تھے، مشکلات کو دور کرتے تھے، اگر جواب نہیں ہوتا تھا پھر وہ نمائندے امام سے آ کر کے ملاقات کرتے تھے، اس مسئلے کا حل پوچھتے تھے اور امام اس حل کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے کہ
کہ جو قم سے آیا تھا، اس وقت میرے ذہن میں اس شخص کا نام نہیں، بہت مشہور واقعہ ہے جی. وہ مال امام لے کر کے آیا، 11ویں امام کی خدمت میں، امام سامرہ میں موجود تھے، اور وہ مال امام لا کر کے امام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ امام یہ اتنے درہم ہیں، اتنے دینار ہیں، یہ آپ کی خدمت میں. تو امام نے، ایک بچہ 5 سالہ کھیل رہا تھا، امام نے اس چاہنے والے کو اشارہ کیا اور کہا کہ وہ بچہ جو کھیل رہا ہے اس تمام درہم و دینار کو اس بچے کی خدمت میں پیش کر دو. اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کے لیے لایا ہوں، میں اس بچے کے لیے نہیں لایا ہوں. ایک مرتبہ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ اے فرزند رسول، یہ مال آپ کا ہے نہ کہ اس بچے کا. تو امام نے فرمایا کہ وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ حجت الہی ہے، وہ میرا فرزند ہے، مہدی ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ امام اپنی زندگی میں زمانے کے امام کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں. تو لہٰذا وہ چاہنے والا، وہ شیعہ، مال امام کو لے کر کے زمانے کے امام کی خدمت میں جاتا ہے اور پیش کر دیتا ہے. 12ویں امام 5 سال کے تھے، آپ نے کچھ درہم و دینار کو ایک طرف کیا اور کچھ درہم و دینار کو دوسری طرف کر دیا. اب وہ چاہنے والا ہاتھ جوڑتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، یہ پورا مال آپ کے لیے. امام نے فرمایا کہ اے شخص، میں زمانے کا امام ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اس میں کون سا مال حلال طریقے سے کمایا گیا اور کون سا مال حرام طریقے سے کمایا گیا. لہٰذا وہ جو حلال تھا اس کو ہم نے قبول کر لیا اور جو حرام تھا اس کو ہم نے الگ کر دیا. لہٰذا یہ سسٹم خود امام کے زمانے میں تھا اور اس طریقے سے امام نے ایک نظام بنایا ہے اس زمانے میں. آقا، کیونکہ وقت کے امام ہمارا غیبت میں ہے، اور میں غیبت میں کیا کہوں کہ میرے آنکھوں پہ پردے، امام تو میرا سامنے ہے، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے اپنے علم کی بنا پر، اپنے ان کالے کارناموں کی بنا پر، یہ کہہ سکتے ہیں. تو کس طریقے سے جو واقعی عالم باعمل ہوتا ہے اس کے لیے امام غیبت میں رہ کر بھی کس طرح کی رہنمائی کرتے ہیں؟ غالباً جو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے شیخ مفید کا واقعہ ہے، غالباً یا شیخ صدوق کا واقعہ ہے کہ جس زمانے میں، یعنی حتی ہمیں امکان یہ لگ رہا ہے کہ شیخ مفید کا واقعہ ہے کہ شیخ مفید جس زمانے میں نجف اشرف میں رہا کرتے تھے، تو ایک شخص آیا، اس کی زوجہ کا، اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، بیوی حاملہ تھی اور وہ مر چکی تھی. لہٰذا وہ شخص آتا ہے شیخ مفید کے پاس اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اے شیخ، میری بیوی مر چکی ہے، اس عالم میں مری ہے کہ وہ حاملہ تھی اور اس کے شکم میں بچہ موجود تھا. لہٰذا اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ بیوی کو دفنا دیا جائے یا بچے کو نکالا جائے؟ تو شیخ نے جواب یہ دیا، اپنے زمانے کے مجتہد تھے، عالم تھے شیخ مفید. شیخ نے جواب یہ دیا کہ بھائی اپنی بیوی کو دفن کر دو، بچے کو نکالنا مناسب نہیں ہے. لہٰذا وہ شخص جاتا ہے اور جا کر کے قبر کو کھودتا ہے اور تیاری کرتا ہے بیوی کو دفنانے کی. لہٰذا پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ مجھے شیخ مفید نے بھیجا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنی زوجہ کے شکم سے اس بچے کو نکالو کیونکہ بچہ ابھی زندہ ہے. لہٰذا جب اس نے یہ سنا تو اس نے اس بچے کو اپنی زوجہ کی شکم سے نکالا اور نکالنے کے بعد زوجہ کو دفن کر دیا. وقت گزر جاتا ہے، بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے. 10 سال کے بعد وہی شخص شیخ مفید کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے سلام کرتا ہے اور سلام کر کے یہ کہتا ہے کہ اے شیخ، آپ نے مجھے پہچانا؟ تو شیخ جواب دیتے ہیں کہ ہاں، تم آئے تھے ایک عرصے پہلے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے، میں جانتا ہوں تمہیں. پھر اس شخص نے اشارہ کر کے اپنے بچے کی طرف کہا، اے شیخ، اس بچے کو آپ نے دیکھا؟ شیخ نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا. کہا پہچانا یہ بچہ کون ہے؟ کہا نہیں، میں نے نہیں پہچانا. کہا یہ بچہ وہی ہے کہ جب میں اپنی بیوی کو دفنانے جا رہا تھا تو آپ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا تھا اور یہ کہا تھا کہ بچہ تمہارا زندہ ہے، لہٰذا اس بچے کو شکم مادر سے نکال لو اور ماں کو قبر میں دفن کر دو. لہٰذا یہ بچہ اب 10 سال کا ماشاءاللہ ہو چکا ہے، آپ کی وجہ سے بچہ آج زندہ ہے. اب شیخ فکر میں پڑ گئے، تفکر کرنے لگے کہ میں نے تو اس سے یہ کہا تھا کہ تم بچے سمیت ماں کو دفنا دو، میں نے تو کسی نمائندے کو نہیں بھیجا. شیخ مفید نے اس شخص کو جواب نہیں دیا، وہ شخص چلا جاتا ہے. شیخ مفید واپس اپنے گھر پہ آتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں کہ شیخ مفید کی آنکھ لگ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں. خواب میں مولا متقیان آتے ہیں، اے شیخ مفید، تم میری امت کے عالم ہو، تم علماء میں سے ہو، تمہارا کام ہے اجتہاد کرنا. اگر تم سے کہیں پہ غلطی یا خطا ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے تم معصوم نہیں ہو، تم غیر معصوم ہو، اگر کہیں پہ غلطی یا خطا ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ تم ہماری تعلیمات کو لوگوں کے درمیان عام کر رہے ہو اور ان کی مدد کر رہے ہو، لہٰذا ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر کہیں پر تم سے خطا ہو گئی یا غلطی ہو گئی، لہٰذا ہم موجود ہیں اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے. لہٰذا پریشان مت ہونا،
اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ جزاک تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ پورا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اگر کہ امام کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں کس طرح ایک سے عالم کی۔ رہنمائی کرتے ہیں، بالکل اس طریقے سے اگر واقعاً عالم صحیح معنی میں تعلیمات اہل بیت کو عام کر رہا ہے اور دین کی خدمت انجام دے رہا ہے، تو کہیں اگر غلطی یا خطا ہو گئی یا امکان ہے، کیونکہ غیر معصوم ہے ایک عالم بھی، تو لہٰذا امام پیچھے سے پشت پناہی کرتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آقا، یقیناً اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ ہم کس طرح سے ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور ہم ان ذمہ داریوں کو اس وقت غیبت کے زمانے میں ہر ایک شخص کی، عالم دین کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ایک عام انسان کو بھی دیکھے تو اس غیبت کی ذمہ داریوں کو کیسے وہ آگے بڑھائے گا اور کس طرح سے ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھے پہ لے کے چلے گا، جو کہ اپنا کام امت مسلمہ کے لیے، دین کے لیے کر سکتا ہے۔ بالکل یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور معمولاً لوگ سوال یہ علماء کی خدمت میں یا مراجع کی خدمت میں اکثر کرتے ہیں۔ لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ آغا زمانے غیبت ہے تو اس زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بھائی امام ظاہراً موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے زمانے کا امام ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اعمال کے اوپر زمانے کے امام کی نگاہ ہے، اور ہمارے نامہ اعمال امام کی خدمت میں شب جمعہ پیش ہوتے ہیں۔ بے شک۔ لہٰذا کس طریقے سے ہم اپنے لائف سٹائل کو بنائیں، کس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر کریں تاکہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو سکے۔ دیکھیے اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عام چیز ہے یہ۔ جی۔ اگر ہماری زندگی زمانے کے امام کے اعتبار سے ہے، یعنی ہم اگر واجبات کو ادا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو محرمات سے، حرام کاموں سے بچا رہے ہیں، برے کاموں سے پرہیز کر رہے ہیں، تو حقیقت یہی ہے کہ ہم زمانے کے امام کے مطابق زندگی کو گزار رہے ہیں۔ جی۔ یعنی اسلام ایسا دین ہے کہ جو آپ کے اوپر فورس نہیں کرتا ہے کسی چیز کے لیے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اختیار انسان کو دیا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ لہٰذا اب اس زمانے میں ہم یہ سوچیں کہ ہم ہر مستحب کو ادا کر لیں اپنی زندگی میں اپنی مصروفیات کے ساتھ، تو یہ ممکن نہیں ہے، جی۔ کیونکہ انسان کے اوپر گھر کی بھی ذمہ داری ہے، معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے، اور دین کی بھی ذمہ داری ہے۔ جی۔ اور ان تمام ذمہ داریوں کو ہمیں اس مختصر زندگی میں ادا کرنا ہے، اور اپنے زمانے کے امام کو بھی راضی کرنا ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اپنے اعمال سے۔ تو لہٰذا وہ واجبات کہ جو خداوند متعال نے ہمارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، ہم ان کو ادا کریں۔ مثال کے طور پر یہ نماز، روزہ اور واجبات جو دوسرے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے زندگی میں انسان کے لیے وہ ہے حقوق العباد، جی۔ لوگوں کا حق ادا کرنا۔ کیونکہ اگر ہم اس زمانے میں لوگوں کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق کو نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے امام کو ہم راضی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے مختصر جو مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ جناب علی ابن اختین 7ویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوفے کے گورنر بنائے گئے، امام کی اجازت سے بنائے گئے۔ تو ایک شخص آتا ہے جناب علی ابن اختین کے پاس کوفے میں، امام کا چاہنے والا ہے، شیعہ ہے، نام ہے ابراہیم، غریب۔ علی ابن اختین کے پاس آتا ہے کیونکہ آپ گورنر تھے کسی کام سے۔ علی ابن اختین گھر میں موجود تھے، دق الباب کیا، ابراہیم نے، غلام نکلا، کہا کہ مجھے ملاقات کرنا ہے علی ابن اختین سے۔ غلام نے کہا کہ علی ابن اختین گھر میں موجود نہیں ہے، جبکہ موجود تھے۔ جی۔ وقت گزر جاتا ہے، ابراہیم واپس چلا جاتا ہے۔ حج کا موقع آتا ہے، علی ابن اختین حج کرنے جاتے ہیں۔ حج جب مکمل ہو جاتا ہے، مدینے آتے ہیں 7ویں امام سے ملاقات کرنے اور آپ کی زیارت کرنے۔ جی۔ جیسے ہی علی ابن اختین مدینے آئے اور امام کے دروازے پر پہنچے، اب جو طریقہ علی ابن اختین کے گھر کا تھا کہ غلام باہر آیا اور کہا کہ علی ابن اختین نہیں ہے، جبکہ موجود تھے۔ جب علی ابن اختین امام کے گھر پہ پہنچے، امام گھر میں موجود تھے، غلام باہر آیا اور اس نے جواب یہ دیا کہ امام تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ اکبر۔ اب علی ابن اختین اپنے زمانے کے مشہور شیعہ چاہنے والے، محب علی، محب آل رسول، گریہ کرنے لگے کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، کون سی غلطی ہو گئی کہ زمانے کے امام نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پوری رات جناب علی ابن اختین امام کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ جب فجر کا وقت آیا، امام گھر سے باہر تشریف لائے، تو علی ابن اختین امام کے پیروں پر گر گئے اور گریہ کرنے لگے اور ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرنے لگے کہ اے فرزند رسول، مجھ سے کون سی خطا ہو گئی، مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو امام نے جواب دیا کہ اے علی ابن اختین، یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہمارا ایک غریب چاہنے والا ابراہیم تمہارے دروازے پہ آیا تھا، اپنے کسی کام کو لے کر کے آیا تھا، تم موجود تھے لیکن تم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا
میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زمانے کا امام ہر انسان کے اوپر نگاہ رکھتا ہے، ہر انسان کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب تک میرا وہ غریب چاہنے والا میرا شیعہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تم سے ملاقات نہیں کروں گا۔ امام یہ کہہ کے مسجد میں چلے گئے۔ اب علی بن اختین نے کہا کہ بھائی کیا طریقہ ہے کہ میں اس سے معافی مانگ لوں، وہ کوفے میں ہے، میں اس وقت مدینے میں ہوں۔ امام نے طریقہ بتایا کہ جاؤ بقیع میں جاؤ، وہاں پہ تمہیں گھوڑا ملے گا، اس گھوڑے پہ سوار ہونا، لمحوں میں تم مدینے سے کوفے پہنچ جاؤ گے۔ جو امام نے طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے اوپر جناب علی بن اختین نے عمل کیا۔ بقیع گئے، وہاں ایک سفید گھوڑا موجود تھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، کوفے پہنچ گئے۔ جب کوفے پہنچے تو کیا دیکھا، سامنے اس غریب شخص کا گھر ہے ابراہیم کا۔ جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، ابراہیم باہر آتا ہے۔ علی بن اختین کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ ابراہیم ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وقت کا گورنر میرے دروازے پر آیا ہے، بھئی کیا ہو گیا؟ کہا بس تم مجھے معاف کر دو، تم ایک دن میرے دروازے پہ آئے تھے، میں نے تم سے ملاقات کے لیے انکار کر دیا، تو لہٰذا جب میں امام پاس گیا، امام نے بھی مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اللہ، امام نے فرمایا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو علی بن اختین نے اصرار کیا، ابراہیم نے علی بن اختین کو معاف کیا۔ پھر وہی روش کہ جناب علی بن اختین گھوڑے پر سوار ہوئے، لمحوں میں، کیونکہ امام کا حکم تھا، لمحوں میں کوفے سے مدینے تشریف لے آئے۔ جیسے ہی مدینے آئے، سامنے ساتویں امام مسکرا رہے تھے، اے علی بن اختین، میرے شیعہ نے تمہیں معاف کیا، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ کیا کہنا ہے، سبحان یہ ہے اللہ۔ سیرت کہ اہل بیت علیہ السلام، اور زمانے کا امام یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کے حق کو ادا کریں اور لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو راضی کریں۔ اگر ہم نے لوگوں کے دل کو جیت لیا اور لوگوں کو راضی کر لیا اپنے عمل کے ذریعے سے، تو ہم سے زمانے کا امام بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آقا، بہت قیمتی باتیں، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کاش کہ وہ اپنے اندر وہ عرفان پیدا کریں کہ جو امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ایک صحیح سچے عاشق بن جائیں اور ان کے بتائے ہوئے ان تمام فرمودات کو اپنانے لگیں، اور تاکہ زندگی بھی ان کی خوشگوار ہو جائے۔ ایک بار پھر بہت بہت ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شاہد حسین صاحب قبلہ، اور ایک خوبصورت محفل کو جو سجایا ہم نے وقت کے امام یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی اس یوم ولادت پر تمام مومنین کی خدمت میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سچا ناصر اپنے امام کا رکھے اور امام کی ظہور میں تعجیل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل ولیک الفرج۔